السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں میدان عرفات میں جو حج کی تیاریاں ہیں وہ کیسے ہو رہی ہیں۔ خیموں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ ہائی قسم کے اے سی جو خیموں کے اندر لگے ہوتے ہیں، شدید گرمی ہوتی ہے، اس گرمی کو درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے، خیمے کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اے سی نصب کیے جاتے ہیں، جو حج کے ختم ہوتے ہی ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے یہ ٹرالوں پر لاد کر لائے جا رہے ہیں اور پھر اس کے لفٹر کے ذریعے سے اس کو اتارا جا رہا ہے۔ اور یہ مسجد نمرہ کے قریب ابھی ہم موجود ہیں۔ خیموں کی صفائی، جگہ کی صفائی ہو رہی ہے اور باقی جو دیگر انتظامات ہیں، غیر ضروری جو چیزیں ان کو یہاں سے ریموو کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کو ایک دن یہاں پر حجاج کرام وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم میدان عرفات میں ہیں، موجود ہیں یہاں پر۔ تو یہ خیموں کی صورتحال ہے۔ خیمے صرف ان کے ڈھانچے جو تھے وہ موجود تھے، وہ بھی گزشتہ سال جو لگائے تھے ان کو یہاں باقی رکھا گیا، جبکہ اس کے اوپر ابھی یہ جو خیمے کا بقیہ حصہ ہے، سفید قسم کی جو شیٹ ہے، اس کو لگایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ یہ محنت کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے مہمانوں کی خدمت کے لیے، اکرام کے لیے، ان کی سہولت کے لیے یہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ خیمے کا اندرونی حصہ ہے، اس میں بھی باہر سے اس کی شیٹ وغیرہ لگ گئی ہے، اے سی وغیرہ بھی اس میں رکھ لیے گئے ہیں، جبکہ نیچے کا اس کا جو فرش وغیرہ ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال ہے میدان عرفات کی۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے سارے اللہ رب العزت کے مہمان جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں، یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اپنے خیموں میں موجود ہوتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا جاتا ہے، جو سارے لوگ سنتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ متصل ہی عصر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ سب لوگ پھر اپنے اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب اللہ رب العزت سے محبت کا عجیب منظر اور سما ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وضو خانے اور بیت الخلاء ان کو تیار کیا جا چکا ہے، کافی حد تک ان کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح مغرب تک سارے حجاج کرام یہاں میدان عرفات ہی میں رکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے، یہ جو شیٹ ہے یہ پہلے متعدد ایسے واقعات رونما ہوئے کہ حجاج کرام سگریٹ وغیرہ کی وجہ سے یا کھانا پکانے کی وجہ سے خیموں کو آگ لگ گئی تھی، کئی ساری شہادتیں بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر انتظامیہ کی طرف سے ایسی شیٹیں لگائی گئی ہیں جن کو آگ نہیں لگتی، ان کو آگ نہیں لگتی۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں یہ خیمے کے اندر اس میں بھی کافی سارے اے سیوں کو ان لوڈ کیا ہوا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ جو الیکٹریشین حضرات ہیں وہ اپنا جو الیکٹریکل کام ہے، بجلی کا کام ہے، وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی کمپنیوں کی کام ہے، ان کی ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن پھر بھی سعادت کا کام ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی جو آسائش اور سہولت کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خیمے تقریباً تکمیلی مراحل میں ہیں، کافی حد تک یہ مکمل ہو چکے ہیں، ان کے اے سی وغیرہ اندر باہر نصب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میدان عرفات کے اندر تقریباً سال بھر میں تھوڑا بہت کام چلتا رہا ہے، کافی سارے پروجیکٹ چلتے رہے ہیں، لیکن
الحمدللہ زائرین کے لیے جو زیارت کرنے آتے ہیں میدان عرفات کی، جبل رحمت کی، مسجد نمرہ کی، ان کے لیے کبھی بھی اس کو بند نہیں کیا گیا۔ جبکہ ابھی موجودہ جو وقت ہے اس میں یہ ہے کہ بیرونی جو لوگ ہیں، جو مکہ میں رہائشی نہیں ہیں، جن کے پاس مکہ کا اقامہ نہیں ہے، مکہ کا ان کے پاس کوئی ورک پرمٹ نہیں ہے، ان کے لیے حج تک مکہ میں انٹری، مکہ میں داخلہ وہ ممنوع ہے۔ مکہ کے تقریباً تمام اطراف میں چوکیاں لگائی گئی ہیں جن پر چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور پھر حاجیوں کو جن کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے ان کو داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو میدان عرفات میں ماشاءاللہ کافی حد تک جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن باقی جو ایک حد تک کام باقی ہے وہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ حج سے پہلے مکمل کر کے حجاج کرام کو آسائش اور سہولت کے ساتھ پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سارے جتنے بھی حجاج کرام آ رہے ہیں اس سال، پورے عالم سے، پوری دنیا سے جو آ رہے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا مقبول فرمائے، قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔